अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप लोग आज का जो उर्दू का होमवर्क है वो अपने साथ रफ नोटबुक में नोट कर लें। आप लोग का होमवर्क है सबक दास्तानी शुजाअत के मुख्तसर सवालात तहरीरी जाति के लिए याद करें। सबक दास्तानी शुजाअत के मुख्तसर सवालात तहरीरी जायज़े के लिए याद करें। ओके स्टूडेंट्स, अब आप लोग किताब सफ़ा नंबर 109 निकालें। आज हम सबक पढ़ने जा रहे हैं और सबक का नाम है दौरे जदीद की इजादात। दौरे जदीद की इजादात। दौरे जदीद, जदीद नया, ठीक है, नए दौर की इजादात। इजादात, इजाद की जमा। जदीद दौर के नए दौर की इजादात। इस नए दौर में क्या क्या चीज़ें इजाद हुई हैं, ठीक है। इजादात, इजाद की जमा। कोई चीज़ नए सिरे से बनाना, उसको हम इजाद कहते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोग नीचे जो ख़ास अल्फाज हैं के मानी आप लोग बुक पे नोट कर लें। पहला लफ्ज़ है फुर्सत, दूसरा लफ्ज़ है हसीन इम्तिज़ाज, तीसरा लफ्ज़ है खलल, चौथा लफ्ज़ है इस्तिफ़ादा, पांचवा लफ्ज़ है जिसामत, छठा लफ्ज़ है आमदो रफ्त। आमदो रफ्त। फुर्सत की मानी है फरागत। फुर्सत की मानी है फरागत। हसीन इम्तिज़ाज के मानी है बेहतरीन मिलाप। हसीन इम्तिज़ाज, बेहतरीन मिलाप। खलल, खराबी। इस्तिफ़ादा, फ़ायदा उठाना। जिसामत, जिस्म, ज़ाहरी हालत। जिसामत, जिस्म, ज़ाहरी हालत। आमदो रफ्त, आमदो रफ्त, आना जाना। आमदो रफ्त, आना जाना। आमदो रफ्त, आना जाना। अब आप लोग सफ़ा नंबर 110 पे आ जाएं। शुरू कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार नेमतें अता की है। नेमतें जमा है नेमत की। अल्लाह ताला ने कि बेशुमार नेमतें अता की है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को बेशुमार गिफ्ट्स दिए हैं, ठीक है। सबसे बड़ी नेमत ये है कि इंसान सोच सकता है। जो हम सोच फिक्र करते हैं ये सबसे बड़ी नेमत है, ठीक है। सोचो विचार, अपने मसाइल को हल करने के लिए गौर व ख़ौस कर सकता है। गौर व ख़ौस, गौर व फिक्र कर सकता है किस तरह अपने मसाइल को, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर ले। ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए कई सहूलतें दरियाफ़्त कर सकता है। मैंने आप लोगों को इसी पिछले वाले चैप्टर में भी दरियाफ़्त और ईजाद में फ़र्क सिखाया था, ठीक है, कि ईजाद किसे कहते हैं और दरियाफ़्त किसे कहते हैं। यही वजह है कि इंसान ने ऐसी ऐसी इजादात कर ली है। इजादात, इजाद की जमा। कोई चीज़ नए सिरे से बनाना, और जो चीज़ मौजूद हो और वो हमें नज़र ना आया, हम उसको तलाश कर लें तो हम उसको कहते हैं कि हमने फ़लाँ चीज़ दरियाफ़्त कर ली। जिनसे ज़िंदगी में इनकलाब आ गया है। इनकलाब, तब्दीली। इंसान ने ऐसी ऐसी चीज़ें ईजाद कर ली है कि जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में तब्दीली आ गई है, इनकलाब आ गया है। एक ज़माना था जब इंसान पैदल सफ़र करता था या फिर अपनी सवारी के लिए जानवर इस्तेमाल करता था। पुराने ज़माने में लोग पैदल सफ़र किया करते थे। गाड़ियाँ नहीं थी, ट्रांसपोर्ट किसका कोई वो नहीं था, और अपनी सवारी के लिए जानवर इस्तेमाल करते थे। वो लोग जानवरों पर बैठ के सफ़र किया करते थे। आज का इंसान ऐसी मशीन में सफ़र करता है जो कई 100 अफराद को लेकर उड़ सकती है। किसकी बात हो रही है? जहाज़ की, हवाई जहाज़ की बात हो रही है। इसे हवाई जहाज़ कहते हैं। ये एक मशीन है और इसमें कई 100 अफराद सफ़र करते हैं, ठीक है। इसको हम हवाई जहाज़ कहते हैं। नीचे आ जाए। कंप्यूटर की ईजाद भी ऐसी ही ईजाद है जिसने आज की इंसानी दुनिया में बहुत बड़ी तब्दीली पैदा करती है।
اب کمپیوٹر کی بات ہو رہی ہے کہ کمپیوٹر کی وجہ سے بھی انسانی دنیا میں بہت بڑی تبدیلی پیدا ہو گئی ہے۔ کمپیوٹر جو ہے یہ انسانی دماغ کی طرح کام کرتا ہے، جس طرح انسانی دماغ کام کرتا ہے اس طرح کمپیوٹر بھی کام کرتا ہے۔ اس کی ایجاد سے سائنسی ترقی کی مزید راہیں کھل رہی ہیں۔ کمپیوٹر کا استعمال جدید دنیا کا جدید نیا، اس کا الٹ کیا آئے گا؟ قدیم، پرانا۔ کمپیوٹر کا استعمال جدید دنیا کا لازمی حصہ بن چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کمپیوٹر کی تعلیم لازمی قرار دے دی گئی ہے کہ ضرور آپ لوگوں نے کمپیوٹر کے بارے میں جاننا ہے، کمپیوٹر کے استعمال کا طریقہ آپ کو آنا چاہیے۔ اب کمپیوٹر کب ایجاد ہوا؟ کمپیوٹر کی ایجاد 1940 کی دہائی میں ہوئی تھی۔ دہائی 10 سال کے عرصے کو ہم دہائی کہتے ہیں، 100 سال کے عرصے کو ہم صدی کہتے ہیں اور 10 سال کے عرصے کو ہم دہائی کہتے ہیں۔ تو کمپیوٹر کی ایجاد جو ہے 1940 کی دہائی میں ہوئی تھی۔ اس وقت اس کی جسامت، کمپیوٹر کی جسامت بہت بڑی ہوتی تھی، بہت بڑا کمپیوٹر ہوتا تھا اور کام کرنے کی صلاحیت بھی محدود ہوتی تھی، محدود حد کیا گیا۔ آج کل کمپیوٹر جسامت میں بہت چھوٹا ہو چکا ہے، بہت چھوٹا کمپیوٹر آ چکا ہے اور اس کی کام کرنے کی صلاحیت میں کئی ہزار گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ بہت چھوٹا سا کمپیوٹر آ چکا ہے اور کئی ہزار گنا اس کی کام کرنے کی صلاحیت ہے، ٹھیک ہے، اس میں اضافہ ہو چکا ہے۔ دیکھیے یہ لیپ ٹاپ ہے، چھوٹا سا ایک کمپیوٹر ہے۔ پرانے زمانے میں اس طرح کے کمپیوٹر ہوتے تھے۔ سائنسدان کمپیوٹر کی مدد سے کیا کرتے ہیں؟ سائنسدان جو ہے، سائنٹسٹ جو ہے، وہ کمپیوٹر کی مدد سے ہی خلا میں بھیجے گئے سیاروں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اسے پچھلے والے چیپٹر میں ہم نے پڑھا تھا نا، نظام شمسی کے چیپٹر میں، کہ سیاروں کو خلا میں بھیج دیا جاتے مصنوعی سیارے۔ تو سائنٹسٹ جو ہے، سائنسدان جو ہے، وہ کمپیوٹر ہی کی مدد سے خلا میں سیاروں کو بھیجتے ہیں اور کنٹرول کرتے ہیں۔ ہوائی جہازوں کی آمد و رفت، آمد آنا، رفت کی معنی ہے چھوڑنا، آمد و رفت، آنا جانا۔ ہوائی جہاز کی آمد و رفت کمپیوٹر کی مدد سے ہی ممکن بنائی جا رہی ہے۔ انجینئر اسی کی مدد سے بڑی بڑی عمارتوں کے نقشے بناتے ہیں۔ ہم کمپیوٹر پہ بڑی بڑی عمارتوں کے نقشے بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فلم اور ٹیلی ویژن کی ریکارڈنگ اور نشریات نشر کرنا، اشاعت پھیلانا، ریکارڈنگ اور نشریات میں بھی کمپیوٹر استعمال کیا جاتا ہے۔ زراعت اور صنعت میں تحقیق کے معنی ہے معلومات کرنا اور ترقی کمپیوٹر کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اب ٹیچر کیا کرتے ہیں؟ اساتذہ اس کے استعمال سے، کمپیوٹر کے استعمال سے اپنی تدریس کو، اپنے درس کو، اپنی تعلیم کو مؤثر، بہتر بنا رہے ہیں۔ اب طلباء اس کے استعمال سے اپنے علم میں اضافہ کر رہے ہیں۔ ٹیچر صاحبان بھی کمپیوٹر کو استعمال کرتے ہیں، طلباء اسٹوڈنٹس بھی استعمال کرتے ہیں۔ فلم اور ٹیلی ویژن کی ریکارڈنگ میں بھی کمپیوٹر استعمال کیا جاتا ہے۔ انجینئر جو ہے کمپیوٹر کی مدد سے بڑی بڑی عمارتوں کے نقشے بناتے ہیں۔ ہوائی جہازوں کی آمد و رفت میں بھی کمپیوٹر کا استعمال کیا جاتا ہے اور خلا میں بھیجے گئے سیاروں کو بھی کمپیوٹر کی مدد سے کنٹرول کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ انٹرنیٹ، انٹر داخل ہونا، نیٹ جال، انٹرنیٹ کی ایجاد نے کمپیوٹر کی دنیا میں بھی انقلاب برپا کر دیا ہے۔ انٹرنیٹ کی ایجاد سے کمپیوٹر کی دنیا میں بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے۔ انقلاب، تبدیلی برپا کر دیا ہے، پیدا کر دیا ہے۔ انٹرنیٹ دراصل ایسا رابطہ ہے، تعلق ہے، جس نے دنیا کے تمام کمپیوٹر کو آپس میں منسلک کر رکھا ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے ایک کونے میں بیٹھا ہوا شخص ساری دنیا سے رابطہ رکھ سکتا ہے۔ ہم کمپیوٹر انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا کے لوگوں سے رابطہ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔
پہلے زمانے میں لوگ اپنے جذبات و احساسات اور معلومات دوسروں تک پہنچانے کے لیے خط لکھا کرتے تھے۔ پرانے زمانے میں لوگ خط لکھا کرتے تھے، ٹھیک ہے، لیٹرز بھیجتے تھے، خط پہنچنے میں کئی کئی دن لگ جاتے تھے۔ لیکن آج انٹرنیٹ کے ذریعے خط لکھ کر لمحہ بھر میں بیک وقت ایک ہی وقت میں کئی لوگوں کو بھیجا جا سکتا ہے۔ ہم ایک خط ٹائپ کر لیتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے، اس کو ایک ہی وقت میں کئی لوگوں کو ہم بھیج سکتے ہیں اس لیٹر کو۔ اسے ای میل کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ ای میل کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر دنیا کی کسی حصے میں بھی کوئی واقعہ رونما ہو جائے، رونما پیش آ جائے، تو فوراً ساری دنیا کو خبر ہو جاتی ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹ، یہاں تک ٹک لگائیں۔ انشاءاللہ باقی ایکسپلینیشن ہم نیکسٹ کلاس میں کر لیں گے، نیکسٹ لیکچر میں کر لیں گے، ٹھیک ہے۔